بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر رفیق بھٹی، رولہ والی، مظفر گڑھ سے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں ہیلتھ سے متعلقہ معلومات دیتا رہتا ہوں، تو آج میرا ٹاپک یوکرائن کا ملک کی جنگ ہے۔ تو اس میں بھی جو کہ دنیا کی صحت اور ہیلتھ کی تباہی کی طرف اشارے مل رہے ہیں، تو آج تھوڑا سا میں اس کے بارے میں تجاویز دوں گا کہ اس سے کیسے یہ ہے، کیا جنگ کیوں ہوئی ہے، اور ایٹمی جنگ کیوں ہونے جا رہی ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اور سابقہ ایٹمی جنگ جو کہ ہیروشیما میں ہوئی تھی اس کے کیا نقصانات تھے جو صحت پہ تباہی لائے تھے، اور ان سے بچنے کے لیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اس وقت پوری دنیا پر ایٹمی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ہر ملک اس بے یقینی کی صورتحال میں ہے کہ نہ جانے کس وقت تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے اور اس کے ملک کو بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں کودنا پڑ جائے، کیونکہ اپنے اتحادی ملکوں کو بچانے کے لیے تو پھر شامل ہونا ہی پڑتا ہے۔ تو پھر اب اگر یہ جنگ، آج کی جنگ، یہ اب جنگ بندوقوں اور ٹینکوں تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ یہ نیوکلیئر ہتھیاروں کا دور ہے، تو جنگ اس کی طرف چلی جائے گی جس کی وجہ سے پوری دنیا کے شہر اور ملک چند سیکنڈوں میں ختم ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت دنیا کی 90% نیوکلیئر ہتھیار روس اور امریکہ کے پاس موجود ہیں، جو اس وقت ڈائریکٹ ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے ہیں، اور کسی وقت بھی یوکرائن کے ملک کے اوپر کی وجہ سے ان دو بڑی طاقتوں میں جنگ چھڑ سکتی ہے، اور جو پھر عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو یہ جنگ شروع کیوں ہوئی، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا۔ تو 1991 سے پہلے سوویت یونین ایک متحد ریاستوں کا مجموعہ تھا، لیکن 1991 میں یہ ڈیزالو ہو گیا اور اس میں سے 15 ریاستیں آزاد ہو گئیں، اور ان میں یوکرائن رقبہ کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست تھی، جو اب آزاد ملک ہے۔ تو امریکہ اور روس میں پہلے سے ہی سپر پاور بننے میں مقابلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اب امریکہ نے جو پہلے ایک اتحاد قائم کر دیا تھا 1949 میں، 30 ملکوں کا ایک اتحاد، نیٹو، مغربی ملکوں پر مشتمل تھا، بنا دیا تھا۔ ان کا ایک موٹو یہ تھا کہ کوئی اگر ملک ان میں سے کسی پر حملہ کرے گا تو سارے ملک مل کر اس کا تحفظ کریں گے۔ تو اب امریکہ چاہ رہا ہے کہ اس بڑے ملک یوکرائن کو، جس کو رشیا اپنے اثر رسوخ میں ابھی بھی رکھنا چاہتا ہے، یہ اس کو اب نیٹو میں شامل کرنے جا رہا ہے، اور یوکرائن نے بھی اظہار کیا ہے کہ وہ نیٹو میں شامل ہو جائے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اگر اس پر رشیا حملہ کرے گا یا کوئی حملہ کرے گا تو سارے نیٹو ممالک اس کی حفاظت کریں گے، جو کہ اور اس طرح امریکہ کو بھی موقع ملے گا کہ وہ اس طرح نیٹو یوکرائن کے ذریعے رشیا کے گرد بارڈر پر اپنی فوجوں کو گھیرے میں اپنے فوجوں کے ذریعے رشیا کو گھیرے میں رکھ سکے گا، جو کہ کبھی بھی رشیا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اس نے پہلے یوکرائن کو وارننگ دی کہ وہ اس چیز سے باز آ جائے، لیکن جب وہ باز نہیں آیا تو اس نے اپنی طرف خطرہ بھانپتے ہوئے اس کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور اس وقت تباہی جاری ہے۔ تو اب امریکہ جو کہ اس کے ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہے اور اس کی طرف کودنے میں تیار بیٹھا ہے، لیکن رشیا نے وارننگ دے دی ہے کہ اگر کوئی ملک اس کی طرف
مداخلت کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ایسی تباہی کی طرف پہنچا دیا جائے گا جو ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کا اشارہ شاید نیوکلیر پاور کے استعمال کی طرف ہے۔ اس وقت ان کی فوجیں، نیوکلیر فوجیں بھی اس وقت ہائی الرٹ بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ خطرہ کسی وقت بھی عالمی جنگ، تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتا ہے، تو جو کہ اب ہائیڈروجن بم تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ اس کے خطرات سے بچائے، اگرچہ اس کے لیے سفارتی کوششیں بھی شروع ہو چکی ہیں، تو لیکن خطرات ابھی تک موجود ہیں جو دن بدن اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، ایک جھلک میں آپ کو نیوکلیر پاور، نیوکلیر ایٹم کی تباہیوں کی طرف میں پچھلی ہسٹری سے مثال دے کر ذرا بتاؤں گا۔ دوسری جنگ عظیم کے آخر میں امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایک ایٹم بم گرا دیا تھا، تو اس کی تباہی اتنی تھی کہ جو اس کا ٹمپریچر اس وقت کہتے ہیں کہ 60 ملین فارنہیٹ سے بھی اوپر تجاوز تھا، جس کی وجہ سے چند سیکنڈوں کے اندر کئی لاکھ افراد پگھل کر ہوا میں راکھ ہو گئے، کوئی جاندار بھی اس میں باقی نہیں رہا، فضا میں رہنے والے پرندے تک ختم ہو گئے، گھاس پھوس اور سبزہ تک تباہ ہو گیا، تو جس کی وجہ سے وہاں پر کئی سالوں تک کوئی سبزہ نہیں ہوگا، اور کئی نسلوں تک جو بچے پیدا ہوئے وہ اپاہج اور کینسر کے مریض تھے۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اس طرح کی تباہی سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور یہ جو سفارتی کوششیں کی جا رہی ہیں یہ بار آئیں اور اس تباہی سے، تیسری جنگ سے ہمیں بچایا جا سکے۔ تو ناظرین، اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے، اس سے معلومات ملی ہیں، تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔